یہ آج کی مجلس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 2 سفر جناب زید ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب یعنی کہ فرزند سید الساجدین ان کی شہادت کے عنوان سے جناب زید فرزند ہیں جناب سید الساجدین کے، اور میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں کچھ شخصیات ایسی ہیں جن کو نہ بیان کرنے کی وجہ سے ان کے حقائق اور ان کی معرفت سے لوگ روشناس نہیں ہوئے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کا تذکرہ کتابوں میں نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کو ان شخصیات کو مورخین نے جگہ نہیں دی، مورخین نے ان کا تذکرہ کیا ہے، لیکن زبان زد عام اس لیے نہیں ہو سکا کہ ہمارے ہاں معاشرے میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ جو چیز زیادہ بیان کی جاتی ہے وہ زیادہ مقبول ہو جاتی ہے، اور جو زیادہ مقبول ہو جاتی ہے پھر وہی زیادہ دیر چلتی ہے۔ جناب زید جو ہیں یہ فرزند ہیں جناب سید الساجدین کے، اور بعد از کربلا ایک قیام ہے ان کا، ایک ان کی تحریک ہے اور بڑی ولولہ انگیز تحریک ہے، اور یہ وہ تحریک ہے جس نے دوبارہ کربلا کی تحریک میں ایک روح پھونکی۔ اور بعد از کربلا جو ایک تصور اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں پایا جاتا تھا کہ بعد از کربلا سید الساجدین علیہ السلام کی قید کے بعد شاید اہل بیت اب قیام کی سکت نہیں رکھتے، اب قیام کی طاقت نہیں رکھتے، اب وہ قیام کرنا نہیں چاہتے، تو جناب زید نے اس ایک شبے کا ازالہ کیا۔ جناب زید نے قیام کر کے ایک تحریک برپا کر کے لوگوں کو بتایا کہ ان کے گھر کے ہر جری کو عباس کہا جاتا ہے۔ جناب زید کی تحریک ایک ایسی تحریک تھی کہ جس نے ایک دفعہ پھر دشمنان آل محمد علیہ السلام کو، قاتلان حضرت امام حسین علیہ السلام کو ایک مرتبہ پھر ان کی اوقات دکھائی۔ یہاں پر اکثر قیام حضرت امیر مختار کا پڑھا جاتا ہے۔ امیر مختار کا قیام بھی یقیناً معصوم کی رضامندی کے ساتھ تھا۔ امیر مختار کا قیام جو تھا وہ بھی واقعہ کربلا کے بعد انتقام خون حسین ابن علی کے لیے تھا۔ لیکن جناب زید کی جو تحریک تھی، جناب زید کی تحریک میں بہت سی چیزیں پائی جاتی تھی جو آج کی مجلس میں اور آج کی گفتگو کے اس سیشن میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ جناب زید کے حالات زندگی کے بارے میں بات کریں گے، لیکن ہم حدیث کی روشنی میں پہلے جناب زید کے بارے میں جانتے ہیں کہ جناب زید کے بارے میں ہمیں احادیث کی کتابوں نے کیا بتایا ہے کہ جناب زید کے بارے میں معصومین علیہ السلام جو ہیں ان کا رویہ کیا تھا اور ان کے فرامین کیا تھے۔ پہلی ایک حدیث جو ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، جو مسند شیعہ کتب میں اس کا تذکرہ ہے۔ مقتل الحسین خوارزمی نے بھی اس کو لکھا، اور یحییٰ بن حسین ہارونی کی سند کے ساتھ یہ حدیث ہے، اور امالی میں بھی اس حدیث کو لکھا گیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری ذریت میں سے ایک شہید ہے اور حق قائم کرنے والا ہے، جس کو کناسہ یعنی کہ کوفہ کا ایک جگہ، وہاں پر سولی لٹکایا جائے گا، اور اس کے اصحاب جب قیامت کے دن آئیں گے تو ملائکہ مقربین ان کی اصحاب سے ملاقات کریں گے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہارے لیے نہ خوف ہے نہ حزن ہے۔ یہ رسالت مآب کی حدیث ہے کہ میری ذریت میں سے ایک شخص ہوگا، نام جس کا زید ہوگا، جگہ بھی بتائی کہ کناسہ جگہ ہے، کوفہ کا ایک مقام ہے، اور یہ بھی بتایا کہ انہیں سولی لٹکایا جائے گا، اور پھر عزت کیا بتائی کہ ان کے اصحاب سے ملائکہ ملاقات کریں گے، فرشتے ان کے اصحاب سے ملاقات کریں گے۔ باقر مجلسی نے جناب جابر جوفی سے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک روایت لی ہے کہ وہ فرماتے ہیں، جناب سرکار پانچویں امام باقر العلوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سرکار کریم کربلا نے ارشاد فرمایا کہ میری نسل میں سے ایک فرزند پیدا ہوگا جنہیں زید کہا جائے گا، اور ان کے ساتھی قیامت کے دن لوگوں سے آگے قدم بڑھاتے ہوئے گزریں گے، اور ان کے چہرے روشن اور نورانی ہوں گے اور بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اب میں آپ کے سامنے مختلف حدیث پڑھوں گا، اور اس میں ایک چیز پڑھوں گا، اس میں ایک راز پڑھوں گا کہ وہ راز کیا ہے۔ ابو الفرج اصفہانی نے ایک حدیث لی ہے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اسی حدیث کو تھوڑے اور الفاظ کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے مقاتل میں کہ جناب رسالت امام نے امام حسین علیہ السلام سے فرمایا کہ حسین تمہارے صلب سے ایک فرزند عالم وجود میں آئے گا جس کا نام زید ہوگا، قیامت کے دن وہ اور اس کے اصحاب خوبصورت سفید گھوڑوں پر سوار ہوں گے اور بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ابن طاؤس نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے
ایک روایت لی ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی اپنے صحاب کے ہمراہ کوفہ میں اسی جگہ پر کناسہ کے مقام پر مقیم تھے جہاں پر حضرت زیل کو سولی لٹکایا گیا تھا. تو آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے. لوگوں نے پوچھا کہ مولا آپ کے رونے کی وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ کی ایک حدیث یاد آ گئی کہ رسالت باب نے فرمایا تھا ان رجل من ولدی، کہ تمہاری ذریت میں سے، تمہاری اولاد میں سے ایک مرد کو اس مقام پر سولی لٹکایا جائے گا اور خداوند متعال اس کے دشمنوں کو منہ کے بل جہنم میں ڈالے گا. عیون الاخبار میں امام رضا علیہ السلام نے امام زین العابدین سے، امالی میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے بہت سی حدیث ہیں جو جناب زید کے متعلق معصومین کی ہیں. آپ کو یہ تقریباً 30 کے قریب حدیث ہیں جو میں نے جمع کی ہیں جناب زید کے متعلق جو ہے معصومین نے کہی ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے، امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا. اب ان تمام حدیث میں جو ایک چیز آپ کو کامن ملے گی وہ یہ ہے، مشترکہ چیز ہے، متفرق جو چیز ہے وہ یہ ملے گی کہ جناب زید کا نام بتایا گیا ہے، جناب زید کے لیے بشارت دی گئی ہے، لیکن جناب زید کے بعد جو خوشخبری دی گئی ہے، جن کا تذکرہ کیا گیا ہے، جن کی فضیلت بیان کی گئی ہے، وہ جناب زید کے اصحاب ہیں. یعنی کہ اصحاب حضرت زید کو بڑی اہمیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. اب آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جناب زید کے اصحاب کے لیے رسول نے، مولا امیر المومنین نے، سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام نے، جناب امام محمد باقر علیہ السلام نے، یہ جتنی میں نے احادیث آپ کے سامنے پڑھی، تمام احادیث میں جناب زید کے اصحاب کی فضیلت بار بار بیان کی جا رہی ہے. اب اصحاب حضرت زید کی فضیلت بیان کرنے کی وجوہات جو ہیں وہ میں آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جناب زید کے اصحاب کے پاس وہ کون سا خاص مقام حاصل تھا. جناب زید کی حالات زندگی کے بارے میں جاننے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جناب زید جو ہیں، یہ ان کی والدہ گرامی جو تھی وہ جناب حورہ خاتون تھی. جناب حورہ جو ہے ان کو جناب حضرت امیر مختار نے مولا سید الساجدین کی طرف بھیجا. یہ کتابوں نے ہمیں، روایات نے یہ روایت ہمیں دی ہے کہ جناب زید کی والدہ جو تھیں وہ ایک کنیز تھیں اور وہ سید الساجدین کی خدمت میں آئیں. آپ ایک چیز دیکھیے گا کہ سرکار ولی العصر کی والدہ شہزادی ام القائم، آپ سرکار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی والدہ، آپ اس گھر کی مقدس شہزادیوں کا ایک چھپا ہوا راز یہ ہے کہ یہ جب اہل بیت کی حویلی تک پہنچتی ہیں تو حویلی اہل بیت تک ان کو پہنچانے کے لیے اللہ ایک پردے کا انتظام کرتا ہے، اور وہ پردے کا انتظام یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایک کنیز کے روپ میں حویلی اہل بیت کے دروازے میں بھیجا جاتا ہے. اب اس میں راز جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ خداوند متعال نے جس شہزادی سے امامت کے نور کو ظاہر کرنا ہو، اس شہزادی کو اللہ نے پہلے سے منتخب کیا ہوتا ہے. بے شک یہ قطعاً نہیں ہے کہ یہ انتخاب جو ہے یہ خاندانوں کی بنیاد پہ ہوتا ہے، یہ انتخاب جو ہے یہ قبیلوں کی بنیاد پہ ہوتا ہے، یہ قبائل کی بنیاد پہ نہیں ہوتا. یہ انتخاب اللہ نے ویسے ہی کیا ہے جیسے خدا نے نبوتوں کا انتخاب کیا ہے، جیسے خدا نے امامتوں کا انتخاب کیا ہے. تو پہلی بات تو آپ نے ذہن میں یہ میرے سامعین و ناظرین رکھ لینی ہے کہ اس گھر کی جو مقدس شہزادیاں جو امہات الائمہ ہیں، جو ہمارے آئمہ کی پاک مائیں ہیں، اللہ نے ان کا انتخاب روز اول سے کر لیا ہے. روز اول سے ان کو طے کر لیا ہے کہ ہم نے ان کے ذریعے سے امامت کے نور کو ظاہر کرنا ہے. اب ان کو زمانے میں کسی نہ کسی جگہ پر رکھا گیا اور ان کے اسرار کو زمانے کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیا. لیکن جب بھی وہ شہزادی حویلی اہل بیت کے دروازے پہ جاتی ہے تو آپ ایک چیز سمجھیے گا، ایک چیز کو مانیے گا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے آئمہ کی جتنی مائیں ہیں ان کا انتخاب اس بنیاد پہ ہوا ہے کہ وہ خود چل کے آئی ہیں دروازہ اہل بیت میں. امام کی طرف سے شادی کا پیغام، خاندان اہل بیت کی طرف سے شادی کا پیغام نہیں، خود چل کے آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہر چیز اپنے مرکز کی طرف پلٹتی ہے. ان شہزادیوں کو تلاش تھی کہ وہ مرکز کہاں ہے جس کے لیے ہمیں زمین پہ اتارا گیا ہے. اب اللہ جو ہے وہ ان تمام شہزادیوں کو کیونکہ بالکل عین وقت کے اوپر ان کے سامنے اس راز کو ظاہر کرتا ہے. جیسا کہ سرکار ام القائم جو ہے وہ شہزادی جو عین آخری وقت میں وہ کہتی ہے کہ مجھے خواب میں شہزادی کی سیدۃ النساء کی زیارت ہوتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میں نے آپ کا عقد جو ہے وہ اپنے 11ویں شہزادے سے، اپنے بیٹے امام حسن عسکری سے پڑھوا دیا ہے. اب رسالت میں آپ کی زیارت ہوتی ہے. ان شہزادیوں کو دروازہ اہل بیت پہ جانے سے تھوڑا قبل ان کو آگاہ کر دیا جاتا ہے، ان کو بشارت دے دی جاتی ہے
کہ جس کے لیے آپ کا انتخاب تھا، جس کے لیے آپ کو زمین پہ اتارا گیا تھا، اب اس دروازے پہ آپ کی نوکری کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اب ان کے وہاں تک پہنچانے کا انتظام جو ہے یہ بھی اللہ ایک پورے خفیہ کوڈ کے ذریعے کرتا ہے، یہ پورا ایک اہتمام ہوتا ہے۔ اب جناب حورا کے بارے میں کتابیں کہتی ہیں کہ جناب حورا جو سرکار امام زین العابدین کی زوجہ ہیں اور جناب زید کی والدہ ہیں، جناب حورا کے بارے میں ایک فرمان میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ معصوم سے پوچھا گیا کہ ان کا تعلق کس سے ہے، تو فرمایا جنت کی حوروں میں سے، اللہ نے انوار جنت میں سے ان کو خلق کیا تھا اور زمین پہ اتارا تھا سرکار امام زین العابدین کے لیے۔ سبحان اللہ۔ ان کو دہلیز اہل بیت پر پہنچانے کا انتظام سرکار امیر مختار نے کیا، اور یہ شہزادی جو ہے وہ جناب سید الساجدین کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی ہے۔ اب تھوڑی سی اس دور کی سیاسی ڈیولپمنٹ کو سمجھیے گا کہ پولیٹیکل سچویشن اس وقت کیا تھی، تاکہ جناب زید کی تحریک آپ کے سامنے زندہ ہو سکے۔ جناب زید کے بارے میں اتنا میٹر ہے، اتنا زیادہ معلومات کا ذخیرہ ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ تمام گوشے جلدی کیونکہ میں اگر ایک کوئی پڑھنا شروع کروں، اگر جناب حورا کی سرکار امام زین العابدین کے دروازے پہ آمد اسی کو پڑھنا چاہوں تو اسی میں 45 منٹ لگ جائیں گے، اور پھر وہ تمام باقی موضوع کے گوشے جو ہیں وہ تشنہ رہ جائیں گے۔ تو میں کوشش کروں گا میں ہیڈ لائنز کی صورت میں جو ضروری چیزیں وہ آپ تک پہنچاتا ہوں۔ اب اس وقت کی پولیٹیکل صورتحال کیا ہے کہ اس وقت امامت کا دور ہے سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کا، امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور امامت ہے، اور جناب زید جو ہیں یہ ایک تحریک اپنے اندر پہلے ایک انقلاب خود سے پیدا کرتے ہیں، اور وہ تحریک یہ ہے کہ المنصور، ان کا نعرہ جو ہے وہ المنصور ان کا نعرہ ہے، اور ان کا جو ایک کلمہ حق تھا وہ کلمہ حق یہ تھا کہ لوگوں کو جو انہوں نے کلمہ دیا، جو ایک سوچ دی، جو اس انقلاب کا ایک سلوگن دیا، نعرہ دیا کہ ذلت کی زندگی سے تلوار کی موت بہتر ہے۔ اب مروان ملعون جو ہے وہ واصل جہنم ہو چکا ہے، اور اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان، اور اس کے بعد اس کا بیٹا حشام تخت خلافت پہ بیٹھ گیا ہے۔ جب تخت خلافت پہ بیٹھتا ہے تو حشام جو ہے وہ، کیونکہ تمام نسل بنو امیہ جو ہیں ان کی مکمل جو نظر تھی وہ مدینہ پہ اہل بیت کی سرگرمیوں پہ تھی کہ اہل بیت کی سرگرمیاں کیا۔ اب یہ تحریک امام جعفر صادق کے دور میں آئی۔ اب اس کی راز سمجھیے گا، اس دور میں اس تحریک میں کیوں برپا کیا گیا۔ ہر دور میں اللہ ایک حجت کی موجودگی میں ایک طاقت کو اس کے ساتھ رکھتا ہے، جیسا کہ رسالت مآب حجت خدا ہے، رحمت للعالمین ہے، اور اللہ نے ایک اپنی غائبی طاقت کے صورت میں امیر المومنین کو ان کے سامنے رکھا۔ امیر المومنین کے ساتھ طاقت جو ہے وہ جناب حضرت محمد حنفیہ کی طاقت بھی ہے، کیونکہ اب مولا امیر المومنین کے لیے میں زیادہ استعارے اس لیے استعمال نہیں کروں گا کہ علی ہی کلی طاقت تھی، اور کلی طاقت کو جز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سرکار حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ حضرت عباس کی طاقت ہے۔ اب جناب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا جو دور تھا، اس دور میں دو کام ہونے ضروری تھے۔ پہلی کہ سیاسی طریقے سے ایک تحریک پیدا کی جائے اور لوگوں کو اس دور کی ظالمانہ اور غاصبانہ حکومت کے خلاف کھڑا کیا جائے۔ دوسرا جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ بعد از امیر المومنین علوم اہل بیت سے لوگوں کو اتنا پیچھے کر دیا گیا تھا کہ سرکار حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب کے لیے بھی ایک انگریز مورخ نے لکھا تھا کہ کاش دنیا علی کو میدان جنگ میں مصروف نہ رکھتی تو علی علم کی اتنی دنیائیں تخلیق کر دیتا کہ قیامت تک کے لیے ریسرچ کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ امیر المومنین کے سے لوگوں نے علم نہیں لیا، حضرت امام حسن علیہ السلام کی مختصر زندگی، امام حسین علیہ السلام کی قیام میں ساتھ نہیں دیا، امام زین العابدین کی زندان کی قید آ گئی، امام محمد باقر علیہ السلام کی قید آ گئی۔ تو اب ذہن میں رکھیے گا کہ مولا امیر المومنین سے لے کے امام جعفر صادق تک ایک بہت بڑا علمی گیپ آ چکا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام سے معارف نہیں لیے جا رہے، اہل بیت علیہ السلام سے تفسیر نہیں لی جا رہی، حدیث نہیں لی جا رہی، فقہ نہیں لی جا رہی، شرع نہیں لی جا رہی، قوانین نہیں لیے جا رہے۔ اب جو امیر المومنین اپنے دور میں علمی کام کر کے گئے تھے وہ چلتا چلتا امام محمد باقر علیہ السلام کے دور تک وہی کام زندہ رہا، کیونکہ مولا امیر المومنین کے وہ صحاب و تابعین موجود تھے جو امیر المومنین اپنے دور کے خطبات دے کے گئے جو انقلاب پیدا کر رہے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امیر المومنین کا جو علمی انقلاب تھا وہ زندہ تھا، اور امام محمد باقر علیہ السلام کا دور آ گیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے دور میں تدوین کی علوم کو کھولا۔ جب امام جعفر صادق کا دور آیا تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے دو ہدف ہیں۔ پہلا ہدف یہ ہے کہ علمی طور پہ کام کرنا ہے، اور کوفہ میں فقہ کے قوانین بن چکے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ جو ہے وہ فتوے دے رہا ہے دین پہ، شریعت میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، فقہ بدلی جا رہی ہے،
نماز کا طریقہ بدلا جا چکا ہے، روزے کا بدلا جا چکا ہے، اب شریعت کو ایک بالکل ٹیڑھا رنگ دیا جا رہا ہے۔ اب امام کے لیے ایک چیز تو یہ ہے کہ امام جو ہے وہ بحیثیت امام شریعت کی حفاظت کرے، علم کی حفاظت کرے، قرآن کی حفاظت کرے، فقہ کی حفاظت کرے۔ دوسری طرف جو امام ہوتا ہے، وہ اگر امام جو ہے نمائندہ الہی ہوتا ہے تو وہ دنیا کے لوگوں کا نمائندہ بھی ہوتا ہے، وہ اللہ کا کام بھی کر رہا ہے اور مخلوق کا کام بھی کر رہا ہے۔ اب اللہ کا کام یہ تھا کہ امامت کا، دین کا تحفظ، اور مخلوق کا کام یہ تھا کہ لوگوں کے حقوق کا تحفظ۔ اب اگر لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے تو اس دور کی حکومت کے خلاف تحریک پیدا کرنی ہے۔ اگر حکومت کے خلاف تحریک پیدا کریں گے تو ادھر والا جو کام ہے یہ نامکمل رہ جائے گا۔ اگر ادھر والے کام میں آ جاتے ہیں تو پھر لوگوں کے حقوق کی بات اور اس وقت کی تحریک کون کرے گا؟ تو پھر اس دور میں یہ کام دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوا کہ علمی کام امام جعفر صادق کر رہے تھے اور تحریک حضرت زید پیدا کر رہے تھے۔ اب تھوڑا سا پس منظر کو سمجھیں گے تو پتہ چلے گا کہ جناب زید کی، کیونکہ بعض مورخین نے اس بات کو اتنا الجھایا ہے کہ معاذ اللہ جناب زید جو تھے انہوں نے خود سے ایک تحریک پیدا کر دی تھی۔ نہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام دین کی حفاظت کر رہے تھے، فقہ کی حفاظت کر رہے تھے، بطور امام اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے تھے۔ جناب زید نے اتنا ظالم ترین دور آ چکا تھا، اتنا ظالم ترین دور آ چکا تھا کہ ظالمین بھی سر پکڑ کے بیٹھ گئے تھے۔ حشام نے جو اپنا گورنر جو ہے وہ کوفہ میں لگایا تھا، اس گورنر نے اتنے ظلم کر دیے کہ اب ایک اس کا گورنر ہے یوسف بن عمرو، یہ اس کا گورنر ہے۔ اس نے اپنے دور میں بہت پیسہ اکٹھا کیا، لوگوں کا سرکاری مراد سے اتنا پیسہ اکٹھا کر لیا کہ اس نے بہت زیادہ مال اکٹھا کر لیا۔ حشام کو خبر پہنچی کہ اس نے تو بہت زیادہ مال اکٹھا کر لیا ہے اور یہ لوگوں سے ٹیکس کی وصولی اور مختلف قسم کے چیزوں کے ذریعے سے اپنی دنیاوی دولت میں شدید اضافہ کر چکا ہے، اور یہ بات دور نہیں ہے کہ اس وقت اس کی دولت اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ یہ کہیں مرکز کے خلاف تحریک نہ پیدا کر دے اور مرکز کے خلاف کھڑا نہ ہو جائے۔ تو حشام ملعون نے یوسف کی تحقیق کے لیے ایک دوسرے شخص کو بھیجا کہ وہ جائے اور جا کے خبر لے۔ جب حشام نے اس کو بھیجا یوسف کے لیے تو اس نے جاتے ہی یوسف کو اس کے عہدے سے دستبردار کیا اور اس کو معزول کر کے کہا کہ حشام نے تجھے تیرے عہدے سے ہٹا دیا اور عہدے سے ہٹا کے اب مجھے تیری جگہ پہ تعینات کر دیا گیا ہے۔ یہ جو شخص تھا، یہ اس کو تبری نے بھی بیان کیا ہے کہ اس کا نام خالد تھا، اور جو نیا گورنر آیا تھا اس کا نام یوسف بن عمرو تھا۔ خالد کو معزول کر دیا گیا اور اس کی جگہ پہ یوسف کو تعینات کر دیا۔ خالد کے پاس بہت زیادہ دنیاوی دولت آ چکی تھی۔ جب خالد گرفتار ہو جاتا ہے تو خالد گرفتار ہو کے اس کی تلاشی لی جاتی ہے اور اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تو نے اپنا مال اسباب کہاں پر چھپایا ہوا ہے؟ تو وہ 4 لوگوں کے نام لیتا ہے کہ میں نے 4 لوگ جو ہیں ان کو اپنا جو دنیاوی دولت ہے، جو مال ہے، وہ میں نے 4 لوگوں کو دیا۔ ان کا کن 4 لوگوں کو؟ ان میں سے وہ ایک نام جو لیتا ہے نا، وہ جناب زید کا لیتا ہے۔ کون؟ خالد۔ خالد کون؟ گورنر، کہاں کا؟ کوفہ کا۔ اسے معزول کر کے جب اس سے پوچھا گیا کہ تو نے جو دنیاوی دولت اکٹھی کی ہے وہ کہاں چھپائی ہوئی ہے، تو اس نے جو نام لیا، اس نے کہا کہ میں نے یہ دولت جو ہے وہ 4 لوگوں کے پاس امانت کے طور پہ رکھوائی ہوئی ہے، اور ان میں سے ایک نام جو لیا گیا وہ حضرت زید کا لیا گیا، اور ایک نام حضرت داؤد جو ہیں وہ بن علی بن عبداللہ بن عباس، یعنی کہ حضرت عباس جو رسول مولا علی کے چچا تھے، ان کے بیٹے جو تھے عبداللہ کے بیٹے علی، اور علی کے بیٹے داؤد کا نام لیا، اور ایک جناب زید کا نام لیا، اور 2 نام اور لیے کہ ان لوگوں کے پاس میری دولت ہے۔ جب حشام کو اطلاع پہنچی کہ اس کی جو دولت ہے وہ 4 لوگوں کے پاس ہے اور ان میں سے ایک نام جو ہے وہ حضرت زید کا ہے، حشام جو ہے وہ حضرت زید کو بلوا لیتا ہے دمشق، کہ مدینہ سے قاصد بھیجتا ہے کہ جناب زید کو دمشق بلوایا جائے تاکہ ان سے پوچھا جائے کہ وہ جو خالد کی دولت ہے وہ آپ کے پاس ہے۔ اس واقعے کو میں نے اس لیے دوبارہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا ہے کہ 2 واقعات کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ پہلا واقعہ لیا جاتا ہے کہ جناب زید کی تحریک کو، یہ بہت ضروری بات ہے، بڑی ضروری بات تھی، اس لیے میں نے ڈیٹیل سے بتائی ہے۔ جناب زید کی تحریک کو کچھ لوگ تہس نہس کرنے کے لیے لکھتے ہیں کہ حشام نے جناب زید کو دمشق بلایا تھا اور دمشق میں بلوا کے جناب زید کی برسر محفل ایک حد تک کی تھی، اور حد تک کرتے ہوئے نے کہا تھا کہ تو کنیز زادہ ہے، معاذ اللہ، کہ تو کنیز کا بیٹا ہے۔ اور جناب زید نے حشام ملعون کے دربار میں کھڑے ہو کے کہا کہ اگر تم مجھے کنیز کا بیٹا کہہ رہا ہے تو ابراہیم کی ماں، ابراہیم کی جو بیوی ہاجرہ تھی، جناب اسماعیل کی ماں، وہ بھی کنیز تھی۔ اب وہ لوگ، کچھ لوگ جو ہے جناب زید کی تحریک کو دم توڑنے کے لیے کہتے ہیں کہ زید نے جو قیام کیا تھا وہ اپنی اس جملے کا بدلہ لینے کے لیے جو جناب زید کو تانا دیا گیا تھا، اس کے لیے حشام کے خلاف قیام کیا۔ اب دیکھیں
کتنی ایک چھوٹی سی بات کی وجہ سے ایک پوری تحریک کا دم توڑا جا رہا ہے کہ جناب زید کا تحریک ان کی ذات کی وجہ سے تھا، کیونکہ ان کو جناب زید کو حشام ملعون نے برسر دربار جو ہے ان کی توہین کی تھی، تو اپنی توہین کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے قیام کیا. یہ واقعہ ہے صحیح، یہ نہیں کہ یہ نہیں ہے، یہ ہے، لیکن یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے. ان دونوں واقعات کو نہیں جوڑنا. یہ واقعہ پہلے کا ہے، اور جناب زید نے یہی جواب دیا کہ جناب ابراہیم کی زوجہ ہاجرہ جو تھی وہ بھی کنیز تھی، اور ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی ان کنیزوں کے بیٹے ہیں جنہیں اللہ نے منتخب کیا ہوا تھا امامت کے لیے. اب جناب زید نے یہ جو واقعہ ہو چکا یہ ہو چکا. اس کے بعد جناب زید مدینے جا چکے ہیں. پھر اس کے بعد جناب زید کو دوبارہ بلوایا جاتا ہے اس خالد کی معزولی کے بعد. سمجھ آ رہی ہے جی بات کی؟ میں کیونکہ اس کو ڈیٹیل میں جا رہا ہوں، تو کیونکہ یہ مجلس نہیں ہے، یہ جناب زید کے لیے معلوماتی ایک پروگرام ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ میٹر آپ کے حوالے کیا جائے. اب جناب زید کو جب خالد کی معزولی کے بعد بلوایا جاتا ہے تو جناب زید آ کے کہتے ہیں کہ نہیں، میرا خالد کی دولت کے ساتھ کیا کام، میرے پاس انہوں نے کیوں رکھوائی. حشام جناب زید کی بات پہ یقین کرتا ہے کہ یقیناً خالد نے جھوٹ بولا ہے. وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن آپ کو تھوڑے دن دمشق رکنا پڑے گا. جناب زید تھوڑے دن دمشق رک جاتے ہیں. دمشق رکنے کے بعد حشام جو ہے وہ اگلا ایگزیکٹو آرڈر یہ دیتا ہے کہ اس طرح کریں کہ جناب زید کو کوفے بھیجا جائے، تاکہ جناب زید جو ہے وہ حاکم کوفہ کے پاس آئیں، اور وہیں پہ جیل سے زندان سے خالد کو بلایا جائے، اور ان دونوں کو جناب زید کو اور خالد کو ایک دوسرے کے سامنے بٹھا کے خالد سے پوچھا جائے کہ تو نے جو دعویٰ کیا تھا کہ تیری دولت زید کے پاس ہے، تو اب جناب زید بیٹھے ہیں، تو بتا تو نے انہیں کب دی تھی، تاکہ کم از کم دونوں میں سے یہ پتہ چل سکے کہ حقیقی بات کون سی. اب اس ایک گواہی کے لیے جناب زید کو کوفے بلوا لیا جاتا ہے. جناب زید کوفہ پہنچ جاتے ہیں. جب جناب زید کوفہ پہنچ جائے تو خالد کو جب جیل سے نکالا جاتا ہے تو حاکم اور والی کوفہ جو ہے وہ پوچھتا ہے کہ آپ بتائیں، یوسف بن عمرو پوچھتا ہے کہ آپ بتائیں خالد، تو بتا کہ تو نے کہا تھا کہ میری دولت زید کے پاس ہے اور زید آئے ہوئے ہیں، تو بتا. تو وہ کہتا کہ نہیں، میں نے جھوٹ بولا تھا، میری دولت زید کے پاس نہیں ہے. جب کہا جناب زید کے پاس دولت نہیں ہے تو خالد نے جب یہ لفظ کہا تو یوسف بن عمرو نے کہا کہ پھر تو نے جھوٹ کیوں بولا تھا. اس نے کہا اس میں ایک مصلحت تھی، راز تھا. جناب زید اس کو پوچھتے ہیں خالد کو کہ تو بتا کہ تو نے اتنا گھنونا الزام میرے اوپر کیوں لگایا. اب یہاں پر ایک لفظ ہے. خالد ملعون کہتا ہے کہ میں نے یہ اس لیے سارا کچھ کیا کہ کیونکہ میں سختی میں آ گیا تھا، میں زندان میں تھا، میری رہائی ممکن ہی نہیں تھی. میں چاہتا تھا کہ آپ کو کوفے بلواؤں، اس عمل کی وجہ سے شاید اللہ میرے عذاب میں کمی کر دے. اب اس بات کو صاحبان سمجھیے گا کہ جناب زید کو کوفے بلوانے سے اس کے عذاب میں کمی کیسے ہو سکتی تھی. اس کو پتا تھا کہ کوفہ میں اگر زید آ گیا تو کوفہ میں لوگوں کے دلوں میں جتنا حکومت کے خلاف غصہ ہے، قیام کرنے والا کوئی نہیں ہے. اگر قیام کرنے والا کوئی ایک شخص بھی آ گیا اور کوفے کے لوگوں نے اپنی اسٹرینتھ اس شخص کے ساتھ کر دی تو وہ بنی امیہ کا پتہ صاف کر دے گا اور ایک دفعہ تخت کوفہ جو ہے واپس لے لے گا. اور جب یہ کام کسی نے کر لیا تو اس سے اب اس نے کہا کہ اس کے لیے میں منتخب اس لیے کیا زید کو کہ یہ کام زید اس لیے کر سکتا ہے کہ زید جری بھی ہے، بہادر بھی ہے، اور جناب سجاد کا بیٹا بھی ہے، زین العابدین کا بیٹا ہے. تو اہل بیت کے ذریعے سے اگر میں یہ کام لوں گا تو شاید اہل بیت کے لیے کوفہ منگوانے کا اگر میں یہ رستہ میں پیدا کروں تو اللہ اس تحریک میں میرا حصہ یہ لکھ لے گا کہ یہ تحریک کوفے میں پیدا ہوئی تھی. کوفے میں اس لیے پیدا ہوئی تھی کہ زید کوفے میں آئے تھے، زید کوفے میں اس لیے آئے تھے کہ خالد نے گواہی کے لیے بلوایا تھا، تو خالد کی گواہی کے لیے زید آیا، تو اس تحریک میں اتنا سا میرا حصہ ہونے کی وجہ سے اللہ میرے گناہ معاف کر دے. یہ وہ چیزیں ہیں جو بیان نہیں کی جاتی کہ کیوں بلوایا گیا. جناب زید جو ہیں انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ خالد ایک عام انسان تو نہیں ہے. خالد جو تھا وہ والی کوفہ رہ چکا ہے اور وہ حکومتی معاملات کو بڑا اچھا دیکھتا ہے، سرکاری مشینری وہ چلاتا رہا ہے. تو جناب زید جو ہیں وہ جب اس گواہی کے بعد پوچھتے ہیں والی کوفہ سے کہ اب میرے لیے کیا ہے، خالد تو اپنے وعدے سے دستبردار ہو گیا. تو یوسف بن عمرو، اس کے لیے دو نام ہے، یوسف بن عمر بھی لکھا گیا، یوسف بن عمر بھی لکھا گیا، یوسف بن عمرو بھی لکھا گیا، جو بھی تھا لیکن نام اس کا یوسف تھا. تو اب میرے لیے کیا ہے؟ تو یوسف بن عمرو جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، ابھی آپ کوفے سے نہیں جائیں گے، ابھی آپ تھوڑا عرصہ کوفے میں رکے. گورنر کوفہ جناب زید کو کوفہ میں روک لیتا ہے کہ جب تک مجھے دمشق سے نیا آرڈر نہیں آتا
آپ کوفے سے باہر نہیں جا سکتے، آپ کوفے کے اندر رہیں گے۔ جناب زید کوفہ میں رک جاتے ہیں، کتنے دن؟ 5 مہینے۔ 5 مہینے جناب زید کو کوفہ میں حراست میں رکھا جاتا ہے۔ جناب زید کوفہ کی حراست میں رہتے ہیں۔ جب جناب زید کوفہ کے زندان میں رہتے ہیں تو ان کو کوفہ کے بارے میں جاننے میں بہت سی معلومات ملتی ہیں۔ 5 مہینے کی اس حراست کے دور میں جناب زید کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوفہ میں اس وقت حالات کیا چل رہے ہیں، کوفہ کے کون کون سے لوگ حکومت کے خلاف ہیں، اور کوفہ میں کیا کیا تحریک پیدا کی جا سکتی ہے۔ جب حضرت زید کو 5 مہینے کے بعد جیل سے رہا کیا جاتا ہے تو جناب زید جو ہے کوفہ سے مدینے کے لیے روانہ ہوتے ہیں اور مقام قادسیہ پر پہنچتے ہیں۔ تو جب مقام قادسیہ پر پہنچے ہیں تو وہاں سے پہلے سے عمائدین کوفہ جو کوفہ کے سردار تھے، ان کی ایک جماعت جو ہے وہ پہلے سے رکی ہوئی تھی۔ انہیں پتہ تھا جناب زید ابھی رہا ہوں گے اور وہ جیل سے رہا ہونے کے بعد اس رستے سے مدینے جائیں گے، تو وہ قادسیہ میں ان کو روک لیتے ہیں اور روک کے ان کہتے ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا مدینے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں چھوڑ کے نہ جائیں، کوفہ میں 1 لاکھ مرد جو ہے وہ تلواریں لے کے آپ کے سامنے لڑنے کے لیے تیار ہیں، آپ اس تحریک کو لیڈ کریں اور رزسٹ کریں حکومت کے خلاف۔ جناب زید جو ہے وہ عمائدین کوفہ سے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ مجھے تھوڑا وقت دیا جائے، میں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کر کے بتاؤں گا۔ جناب زید کے ساتھ جناب داؤد بن علی بھی ہے، یہ حضرت عبداللہ بن عباس کے بیٹے، یہ بھی خاندان ہاشم ہے۔ تو جناب داؤد جو ہے وہ جناب زید کو مشورہ دیتے ہیں کہ نہیں، آپ بالکل نہ رکیے گا، کیونکہ کوفہ والوں پہ آپ اعتماد نہیں کرنا۔ کوفہ والوں نے امیر المومنین کے ساتھ دھوکہ دیا، پھر انہی کوفہ والوں نے امام حسن کا ساتھ نہیں دیا، پھر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا، تو لہٰذا آپ ایک لمحے کے لیے بھی آپ کوفہ والوں پہ بھروسہ نہ کیجیے۔ جناب زید جناب داؤد سے کہتے ہیں، داؤد بن علی سے، کہ 2 رستے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں ان پہ اعتماد نہ کروں اور مدینہ چلا جاؤں۔ اگر مدینہ چلا جاؤں تو خاموش زندگی گزاروں اور بنی امیہ کے ہاتھوں آئے دن روزانہ کسی نہ کسی امت کے ظالمانہ اقدامات پہ خاموش بیٹھ کے گریہ کرتا رہوں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مجھے یقین بھی ہو کہ کوفے میں سے کسی نے میرا ساتھ نہیں دینا، میں اپنی زندگی خطرے میں ڈال کے حق کی آواز بلند کروں۔ یہ کہہ کے جناب زید نے کہا میرا خیال ہے کہ داؤد ذلت کی زندگی سے تلوار کی موت بہتر ہے، لہٰذا میں قیام کروں۔ جب جناب زید یہ اعلان کرتے ہیں کہ میں قیام کروں گا تو اب جناب داؤد وہاں سے چلے جاتے ہیں اور جناب زید جو ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں، قادسیہ کے مقام سے واپس آ جاتے ہیں، اور واپس آ کے جناب زید جو ہیں وہ کوفہ میں اپنا قیام جو ہے وہ لمبا کر دیتے ہیں، اور ایک مورخین کی رائے ہے کہ 17 مہینے وہ مسلسل کوفہ میں اپنا قیام کرتے ہیں، کیونکہ ہشام نے جو خالد کو معزول کرنے کا حکم نامہ دیا تھا وہ 120 ہجری میں دیا تھا، تو جناب زید کا جو قیام ہے وہ 122 کے قریب ہے۔ تو اب جناب زید جو 122 میں ہے تو اور وہ خالد جو ہے وہ 120 میں ہوا، تو یہ 2 سال کا جو ڈفرنس ہے نا، یہ ہمیں اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ 2 سال کا گیپ ہے، اس 2 سال کے گیپ میں خالد کو معزول کرنا، جناب زید کو گواہی کے لیے بلوانا، پھر جناب زید کی 5 مہینے کی قید، اور پھر جناب زید کا واپس نکلتے ہوئے قادسیہ سے واپس آ جانا، تو اگر 122 ہجری تک قیام نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے وہ جو ٹائم ہے وہ جناب زید کوفہ میں موجود ہے۔ اب جناب زید جو ہے وہ کوفہ میں ہے۔ اب ہشام کو خبر مل جاتی ہے کہ جناب زید جو ہے وہ تو کوفہ میں ہے اور وہ لوگوں سے مل رہے ہیں، اور لوگ ان سے آ کے ملتے ہیں، اور کوفہ کے مختلف قسم کے قبائل کے سردار جو ہیں وہ جناب زید سے مسلسل مل رہے ہیں، اور مسلسل جناب زید جو ہیں وہ ان سے اپنے تعلقات بہتر کر رہے ہیں۔ تو اب ہشام کو تھوڑی سی پریشانی لاحق ہوتی ہے، تو وہ یوسف بن عمرو سے کہتا ہے کہ کسی طریقے سے خالد پہ جناب زید پہ نظر رکھو مکمل طور پہ کہ زید کی سرگرمیاں کیا ہیں۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ میں اکثر اپنی مجالس میں کہا کرتا ہوں کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب جب خلیفہ بنے تھے اور خلافت میں مسند پہ آئے تھے تو اس وقت ایک میجورٹی جو تھی جس نے مولا امیر المومنین کا جنگوں میں ساتھ دیا، وہ مولا امیر المومنین کو بحیثیت امام اول سمجھ کے ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، بحیثیت چوتھا خلیفہ ساتھ دے رہے تھے، کیونکہ جب ایک کوئی شخص خلافت کے مسند میں بیٹھتا ہے تو پھر خلافت کے مسند میں بیٹھ کے اس دور کی جو ملٹری ہوتی ہے، آرمی جو ہوتی ہے، وہ
اس کے حکم کے نیچے آ جاتی ہے۔ تو اب جب امیر المومنین خلیفہ بنے تھے تو ظاہری بات ہے کہ اب جو اس دور کی اسلامی افواج تھی انہوں نے امیر المومنین کا ساتھ دینا تھا۔ اب جو فوجیں ہوتی ہیں، فوجوں میں ان کا کام جو تھا وہ لڑنا تھا، وہ لڑنے کے تنخواہ لیتے تھے، وہ لڑنا ان کی جاب تھی۔ وہ میدان میں جاتے تھے، جنگ کرتے تھے، جنگ کر کے مال غنیمت لے کے آتے تھے، اپنا ان کی شہریے مقرر تھے، ان کو سرکاری طور پہ مرعات میسر تھی۔ تو اب ایک میجورٹی جو مولا امیر المومنین کے ساتھ جنگوں میں جا رہی ہے تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سارے علی کے شیعہ، بھائی وہ نہیں علی کے شیعہ تھے۔ آپ کو کس نے کہا کہ وہ سارے مولا علی کے شیعہ تھے؟ اگر وہ سارے مولا علی کے شیعہ ہوتے تو مولا نے ان کی مذمت میں اتنے زیادہ خطبے کیوں دیے؟ مولا نے فرمایا مجھے معاویہ اپنا ایک بندہ دے دے، میں ادھر سے 10 اٹھا کے دے دوں۔ وہ کیوں دیے تھے؟ وہ اس وجہ سے دیے تھے کہ ایک قلیل تعداد تھی جو مولا علی سے محبت کی وجہ سے علی کے ساتھ جاتی تھی، ایک کثیر تعداد تھی جو دولت کی وجہ سے جاتی تھی۔ تو اب ہر دور میں جب آپ نے رزسٹ کرنا ہو، جب آپ نے قیام کرنا ہو اور آپ نے وہ قیام اپنا ہدف معین کیا ہو تو اس میں آپ کو مختلف قسم کے طبقوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے۔ اس میں آپ نے اپنا نظریہ تبدیل نہیں کرنا، لیکن آپ مختلف قسم کے نظریات کے لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ جناب زید کی تحریک میں ایک میجر کردار جو ہمیں تاریخ میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اس دور کا جو امام ابو حنیفہ تھا، امام اعظم، اس نے جناب زید کی تحریک کے حق میں فتویٰ دے دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ زید کی تحریک کے ساتھ دینا ایسے ہی ہے جیسے بدر میں رسول کا ساتھ دینا۔ اس کی وجہ اہل بیت سے محبت نہیں۔ ایک تو ابو حنیفہ جو تھا نعمان بن ثابت، یہ امام جعفر صادق کا شاگرد ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ امامت کو بڑے قریب سے دیکھا ہوا، اس نے خاندان اہل بیت کو بڑے قریب سے دیکھا ہوا ہے۔ دوسری طرف بنی امیہ کی روزانہ کی بدکرداریاں اور ظالمانہ طریقے جو ہیں وہ یہ چاہتا تھا کہ میں پس پردہ رہ کے اگر کوئی تحریک چلے تو اس تحریک میں اگر بنی امیہ کا سر کچل دیا جائے تو اس سے ہم سب کی جان چھوٹ جائے گی، ہم سب کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ تو اب جناب زید کی تحریک میں مختلف قسم کے ذہنیت کے لوگوں نے جو کوفہ میں مقیم تھے جناب زید کا ساتھ دیا، جناب زید کی تحریک میں شامل ہو گئے کہ ہم بھی ساتھ لڑتے ہیں، ہم بھی لڑتے ہیں، ہم بھی لڑتے ہیں۔ اب بہت ایک لمبا چوڑا لشکر جو ہے وہ جناب زید کا ساتھ تیار ہو گیا۔ حشام مکمل نظر رکھے ہوئے تھا اپنے گورنر کے ذریعے سے، اس نے پھر آخر یہ کام کیا کہ اس نے اندر ہی اندر اس تحریک کو توڑنے کے لیے لوگ پیدا کیے جو جا کے ان لوگوں سے جن کا عقیدہ کمزور تھا اور انہیں جا کے کہا کہ آپ جو ہیں وہ اہل بیت کا ساتھ دے رہے ہیں، جبکہ آپ تو خلافتوں کا ساتھ دیتے رہے ہیں، آپ نے تو حاکم شام کا ساتھ دیا ہوا ہے، آپ نے تو لہٰذا مذہب کارڈ استعمال کیا گیا، عقیدے کا کارڈ استعمال کیا گیا جناب زید کی تحریک میں توڑ پھوڑ ڈالنے کے لیے، تاکہ جناب زید کی تحریک جو ہے اس کو کم کیا جا سکے۔ اب جناب زید کی اس تحریک کو کم کرنے کے لیے جب انہوں نے عقیدے کا کارڈ استعمال کیا کہ دشمنان اہل بیت والا جو عنصر ہے اس کو نمایاں کرے اور لوگوں کو کہیں کہ آپ اہل بیت کا ساتھ دے رہے ہیں، آپ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ تو ہر دور کے خلافت کا ساتھ نہیں دے رہے۔ جیسا کہ آج کے دور میں بالکل ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ کوئی بندہ ہلکا سا بھی شیعوں کے قریب آئے تو اس کو جا کے فوراً کہنا شروع کرتے ہیں آپ شیعہ کے پاس جا کے بیٹھتے، نہ بیٹھا کرو، یہ تو صحابہ کو نہیں مانتے۔ تو یہ چیز کس لیے ہوتی ہے؟ یہ چیز اس لیے ہوتی ہے کہ اس طرح کی نفرت ان کے دل میں پیدا کی جائے تاکہ یہ اس محبت اصحاب کا کارڈ استعمال کر کے ان کو محبت اہل بیت سے روکا جائے۔ اب یہی کارڈ استعمال ہوا، جناب زید کی تحریک میں جا کے کچھ لوگ جو تھے ان کو ایک ایسا سرداروں کو بھیجا گیا کہ اگر جناب زید کا ساتھ دینا تو جا کے پوچھو تو صحیح کہ تمہارا پہلے دو خلفاء کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ اب وہ مختلف قبیلوں کے سردار اکٹھے ہو کے جنہوں نے جناب زید کی تحریک میں نمایاں کردار ادا کر رہے تھے، انہوں نے جناب زید سے جا کے ملاقات کی اور ملاقات کر کے کہا کہ ہم آپ کی تحریک میں ساتھ ہیں، جانی طریقے سے بھی، مالی طریقے سے بھی، لیکن پوچھنے کے لیے آئے ہیں کہ جو پہلے دو خلفاء تھے ان کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے۔ اب ذہن میں رکھیے گا جناب زید ایک تحریک کو بھی ہے اور رزسٹ بھی کرنا ہے، لوگوں کو ظالمانہ حکومت سے بچانا بھی ہے، اہل بیت کے دشمنوں سے بدلہ بھی لینا ہے، تقیہ کا دور بھی ہے۔ کتنا خوبصورت جواب دیا میرے مولا نے۔ جناب زید نے کہا کہ اس کا بہتر جواب یہ ہے کہ خلافت کا بہترین حقدار ہمارا ہی گھر تھا۔ ذرا جواب سنیے گا۔ وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کا پہلے دو خلفاء کے بارے میں کیا خیال ہے۔ مقصد کیا تھا؟ جناب زید مذمت کریں گے، ہم لوگوں کو جا کے بھڑکا دیں گے، یہ دیکھیں یہ تو ہمارے خلفاء کو نہیں مانتے۔ جناب زید سے کہا تمہارا خلفاء کے بارے میں کیا خیال ہے، پہلے دو خلفاء کے بارے میں۔
جناب زید نے کہا خلافت کا سب سے بہترین اہل ہمارا ہی گھر ہے. اگلا جملہ سنیے گا. جناب زید نے دیکھے گا ہمارے گھر کے علاوہ بھی خلافت کہیں جا سکتی ہے. یہ جواب اتنا سنسنی خیز جواب تھا کہ اب خاموش ہوئے. لیکن جناب زید کی تحریک کو توڑنے میں کافی حد تک وہ کامیاب ہو گئے. 15,000 سے زیادہ لوگ تھے جناب زید کی تحریک میں. اس میں جن عمائدین نے بیعت کی تھی سلمہ بن کوہیل تھا, مسیر بن خدیمہ تھا, اور معاویہ بن الاسحاق الانصاری تھا, حجت بن اخلاص الکندی تھا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جناب زید کی تحریک میں عمائدین جو تھے وہ بھرپور ساتھ دے رہے تھے. جناب زید کی بیعت ہوتی رہی. جناب زید نے ان سے بیعت لی کہ میں تمہیں جو بیعت لے رہا ہوں یہ اللہ کی کتاب پہ, سنت رسول پہ, ظالموں سے جہاد پہ, کمزوروں کی مدافعت پہ, محرومین کو ان کا حق واپس کرنے پہ, سرکاری مال لوٹنے والوں سے حساب لینے کے لیے, اور اہل بیت کی امداد کے لیے. 6 چیزوں پہ حضرت زید بیعت کر رہے تھے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے جا کے پوچھا گیا, کچھ لوگوں نے جا کے پوچھا کہ جناب زید نے ایک تحریک قیام کر دیا تو آپ ان کی قیام کے بارے میں کیا کرتے ہیں. تو جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے مدینہ میں بیٹھ کے کہا کہ اللہ نے جناب زید کو اسی قیام کے لیے ہی زمین پہ اتارا تھا. مقصد ظہور زید یہی قیام تھا. اب سرکاری مشینریوں میں ہلچل پیدا ہو گئی اور مخبروں نے اپنے کان لگانے شروع کر دیے کہ کہیں نہ کہیں سے پتہ چلے کہ زید کہاں پہ ہے. تو زید بن علی جو ہے وہ کوفہ میں مختلف اپنے خاص احباب کے پاس آتے رہتے تھے. تو ان میں سے 2 لوگ جو ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا. عامر اور تائمہ, یہ 2 نام ہیں تاریخ میں ملتے ہیں. 2 لوگوں کو گرفتار کیا گیا کہ جناب زید تمہارے پاس اکثر آتے ہیں, تو ان سے جا کے پوچھ کی جائے اور جا کے مکمل جو ہے وہ انفارمیشن جو ہے وہ اکٹھی کی جا سکے. دوسرا ایک ہیلا یہ کیا کہ یوسف بن عمرو نے اپنے خراسانی غلام, جس کو لوگوں نے دیکھا ہی نہیں تھا, وہ ایک خراسان سے اس نے غلام خریدا اور اس کو کہا کہ تم شیعہ بن کے کوفہ میں پھرنا شروع کرو اور کہو کہ میں خراسان سے بہت بڑا مال ہے میرے پاس جو میں جناب زید کی تحریک میں خرچ کرنا چاہتا ہوں, میں خراسانی ہوں, تو مجھے زید کے بارے میں بتاؤ کہ زید کہاں ہے. اب یہ 2 طریقے استعمال کیے گئے جناب زید کو لوکیٹ کرنے کے لیے, جناب زید کی تحریک میں گھیرا تنگ کرنے کے لیے. جاسوسوں کے ذریعے سے بھی خبر مل گئی تھی, مختلف ذرائع سے خبر مل گئی تھی کہ جناب زید. اب جناب زید نے اناؤنس کر دیا, جناب زید کو پتہ چل گیا کہ سرکاری مشینری ہلچل میں آ گئی ہے اور اب ہمارے لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے, دھمکایا جا رہا ہے. جناب زید نے اعلان کر دیا بھائی 1 صفر میں قیام کر رہا ہوں. 1 صفر 122 ہجری میں زید بن علی قیام کر رہا ہوں. کوئی ساتھ دے نہ دے میں قیام کر رہا ہوں. کتنا بہادر تھا سجاد کا بیٹا کہ اس نے جنگ کا دن پہلے بتایا ہے. کیا بہادری ہے جناب زید کی کہ بتایا ہے. آج کے دور میں نا جو سب سے زیادہ بہادری کی مثال دی جاتی ہے وہ یہ دی جاتی ہے کہ پشت پہ وار نہ کرو, بتا کے وار کرو, تو یہ بہادری ہے. جناب زید نے اعلان کروایا کوفہ میں, جاؤ لشکر اکٹھے کرو, میں 1 صفر کو قیام کرنے لگا ہوں. اب 1 صفر کا اعلان ہونا تھا, ہلچل مچ گئی. جناب زید نے اعلان کر دیا. یوسف بن عمر کے مخبروں نے خبر دے دی کہ ہیرا کے مقام پہ جناب جو زید ہیں وہ جا چکے ہیں اور مختلف قسم کے لوگ جو ہیں وہ ان کے لشکر میں شامل ہیں. تو اہل کوفہ کا جو سردار تھا وہ حکم بن سل تھا, اور جو وہاں کا پولیس کا نگران تھا وہ عمرو بن عبد الرحمن, جو کوتوال جسے کہتے ہیں وہ تھا. اس کے ہمراہ عبید اللہ ابن عباس الکندی, یہ ایک شامیوں کا لشکر لے کے اٹھ کھڑے ہوئے, اور انہوں نے مسجد اعظم یعنی کہ مسجد کوفہ پہ اعلان کر دیا کہ حشام کی طرف سے اعلان ہے کہ کوفے کے تمام رہنے والے مسجد اعظم میں آئیں. اگر ایک بچہ بھی کسی نے گھر میں چھوڑا تو وہ بچہ قتل کر دیا جائے گا. مرد عورت بچے مسجد اعظم کوفہ میں آئے تو انہوں نے مسجد اعظم کے سارے دروازوں کو لاک کر کے ان لوگوں کو محصور کر دیا. اب یہ لوگ جو تھے وہ مسجد کوفہ کے اندر محصور ہو گئے. سرکاری کرندوں نے جناب زید کے جو دایاں بازو جناب زید کا ابن اسحاق نام تو ان کا ہے لیکن وہ عربوں میں ایسے نام پائے جاتے ہوتے ہیں, معاویہ بن اسحاق بن زید بن حارثہ, اس کے گھر کی تلاشی لی گئی, اس کے گھر کو توڑا گیا, اس کے گھر کو لوٹا گیا, اس کے گھر کی مصنوعات کو بھی قید کر لیا گیا کہ
زید کی خبر ہو. جناب زید ہیرا پہ پہنچے ہوئے تھے, کوفہ بند ہو چکا تھا, کوفے کی ناکہ بندی ہو چکی تھی, چاروں طرف سے کوفہ جو ہے وہ گھیر لیا گیا تھا. جناب زید اب کوفہ کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اب جناب زید نے جو قیام کیا ہے اس میں 218 لوگ ہیں جناب زید کے ساتھ. اب ذرا ریشو دیکھیے گا, 72 کربلا میں, 218 جناب زید کے ساتھ. یہ ذرا ان تعداد کا حساب جو ہے وہ اس کے لیے کہ پوری مجلس چاہیے کہ یہ تعداد ہی کیوں معین کی گئی تھی. جناب زید جو ہے وہ اپنا پہلا کمانڈر جو ہے وہ نصر بن خزیمہ اس کو بھیجتے ہیں کہ وہ جائیں اور جا کے پہلا حملہ کریں. یہ کوفہ کے اندر داخل ہوتے ہیں, کوفہ کا پہلی چیک پوسٹ اس کو تباہ کرتے ہیں اور یہ پہنچ جاتے ہیں قبیلہ بنی عدی تک. وہاں تک پہنچ کے انہوں نے وہ ایریا جو ہے وہ اپنے قبضے پہ لے لیا. جب وہ اپنے قبضے پہ لے لیا تو جناب زید کو پتا چلا کہ میرے لشکر کے کچھ اہم لوگ جو ہیں انہیں شہید کر دیا گیا ہے. تو اب جناب زید جو ہے وہ جوانہ سالم سے بڑھتے ہیں, یہ ایک مقام ہے, اور 500 شامی فوجیوں کے اوپر جناب زید جو ہے وہ اپنے 70 افراد کے ساتھ حملہ کرتے ہیں. 218 لوگ ہیں جن کو مختلف ٹولیوں کی صورت میں کیا گیا تھا. جناب زید جو ہے وہ اتنا بھرپور حملہ کرتے ہیں جناب زید کے شامیوں کا 70 کا دستہ 70 لوگوں کے ساتھ حملہ کرتے ہیں. 500 کا دستہ قتل کرتے ہوئے جناب زید کوفہ کے اندر داخل ہوتے ہیں. کوفہ کے اندر داخل ہو کے وہ لوگ جو کوفہ میں جناب زید کے لڑ رہے تھے ان کو وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہوتے ہیں اور پھر ایک پوری طاقت کے ساتھ کوفہ کے اندر جاتے ہیں اور مخف بن سلیم کے قبرستان سے گزرتے ہوئے کوفہ کے اندر تک پہنچتے ہیں اور مسجد اعظم کوفہ تک جناب زید پہنچ جاتے ہیں. جب مسجد اعظم کوفہ کے قریب پہنچتے ہیں تو وہاں پر جناب زید جو ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ اعلان کریں اپنی آواز میں اونچی کہ جو مسجد اعظم کے لوگ اندر ہیں وہ اندر سے مسجد کے دروازوں کو توڑیں اور باہر آتے ہیں, کیونکہ جناب زید نے قیام کر دیا ہے اور جناب زید نے حملہ کر دیا ہے. لیکن جو ہی مسجد اعظم پہ کے باہر دیوار کے قریب ہو کے جناب زید اونچی آواز میں اعلان کرتے ہیں, المنصور کہتے ہیں, اپنا نعرہ حق بلند کرتے ہیں. نعرہ حق بلند کرنے کی دیر ہوتی ہے یا کوفہ کے اوپر والے مینار اور جو ٹاورز ہیں ان کے ذریعے سے تیروں کے ساتھ حملہ کر دیا جاتا ہے کوفہ کی مسجد کے سین کے اندر, تاکہ لوگ تیروں کی بچھاڑ کی وجہ سے باہر نہ نکل سکیں. مسجد کے اندر سے کوئی بندہ نہیں نکلتا. جناب زید جو ہے وہ نصر بن خزیمہ کے اپنے ساتھ لے کے یوں حملہ کرتے 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 بڑھتے ہیں اور بڑھتے ہوئے کوفہ کی مختلف گلیوں سے ہوتے ہوئے جناب زید جو ہے وہ کوفے کی ایک دفعہ مکمل صفائی کرتے ہوئے جناب زید جو ہے وہ کوفہ سے باہر نکلتے ہیں. جو ہی کوفہ سے باہر نکلتے ہیں تو اہل شام سے ایک لشکر جو ہے وہ حملہ کرتا ہے اور جناب زید کے ایک قریبی کمانڈر جو ہے وہ نصر بن خزیمہ ان کو شہید کر دیا جاتا ہے. شہید کر دیا جاتا ہے تو یکم سفر کا قیام, یکم سفر کا سارا دن لڑائی, یکم سفر کی ساری رات لڑائی, یکم سفر کا 2 سفر کا ابتدائیہ دن فجر کے وقت جناب زید جو ہے وہ انتہائی شجاعت اور جوان مردی کے ساتھ مقام کناسہ کے قریب پہنچتے ہوئے حملہ کرتے ہیں. اور اس وقت تک جس وقت 2 سفر کا صبح فجر کا وقت ہے اس وقت تک جناب زید کا ایک 218 کا لشکر جو ہے وہ تقریباً 7000 شامیوں کو واسطے جہنم کر چکا ہوتا ہے. کوفہ کی گلیوں میں شامیوں کی لاشیں پڑی ہوتی ہیں. آخر 2 سفر کو جناب زید دن کے وقت میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مصروف جنگ ہوتے ہیں. جناب زید کی پیشانی پہ تیر لگتا ہے. جب جناب زید کی پیشانی پہ تیر لگتا ہے تو جناب زید کے چند غلام جو ہیں وہ جناب زید کو زخمی حالت میں اٹھاتے ہیں اور زخمی حالت میں لا کے ارجب کے مکان میں جناب زید کو رکھا جاتا ہے. اور ایک شخص, ایک طبیب جس کا نام شکیر ہے, اس کو بلایا جاتا ہے اور بلا کے کہا جاتا ہے کہ جناب زید زخمی ہو چکے ہیں تاکہ وہ زخم کا علاج کرے. لیکن جب پیشانی سے تیر کھینچتا ہے تو اس تیر کے کھینچنے کے ساتھ جناب زید کی ایک ٹھنڈی آہ نکلتی ہے اور وہ وہیں پہ شہید ہو جاتے ہیں. مقام کناسہ پہ جناب زید کو, اسی مقام پر جناب زید کو شہید کیا گیا. آخر پھر جو جناب زید کے اکثریت ساتھی تھے وہ شہید ہو چکے تھے. جو باقی بچ گئے انہوں نے مشورہ کیا کہ جناب زید کو دفنایا کہاں جائے, تدفین کہاں کی جائے. جناب زید کے فرزند, کیونکہ میں نے کہا کہ اتنی لمبی جناب زید پہ ہے کہ ایک مجلس پہ کس طریقے سے یہ ساری بات ہو چکی ہے. جناب یحییٰ بن زید جو ہیں وہ بھی جناب زید کے ساتھ ہیں, لیکن وہ لشکر لے کے ان کو آگے بھیجا ہوتا ہے جبات الصب کی طرف. وہ وہاں پر تھے اور ان کے لوگ جو ہیں وہ وہاں سے منتشر ہو گئے, ان کو چھوڑ کے چلے گئے. وہ صرف 10 لوگوں کے ساتھ اکیلے رہ گئے. وہ 10 لوگوں کے ساتھ ہی جنگ کر رہے تھے جب ان کو خبر ملتی ہے کہ ان کے باپ جناب زید جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے.
جناب یحییٰ جو ہے وہ پھر وہاں سے واپس پلٹتے ہیں اور فرات کے کنارے سے آتے آتے اپنی مختصر سی جماعت کے ساتھ رات کے وقت اپنے باپ کا جنازہ اٹھاتے ہیں، اور طے یہ کیا جاتا ہے کہ ایک گڑھا جس کے پانی کا گڑھا جس کے اوپر مچھلیاں تیر رہی تھیں، وہاں سے پانی کو نکال کے گیلی مٹی کو ہٹا کے وہاں سے جناب زید کی قبر بنائی جاتی ہے، اور قبر کو بنانے کے بعد وہ پانی دوبارہ بھر دیا جاتا ہے تاکہ کسی کو یہ شک نہ ہو کہ یہاں پر کوئی قبر ہے۔ جناب زید کی شہادت کے بعد جب پتہ چلتا ہے کہ زید شہید ہو چکے ہیں تو حشام ملعون جو ہے وہ یوسف بن عمرو سے کہتا ہے کہ مجھے ہر صورت میں زید کا سر چاہیے۔ یہ بہت زیادہ انعامات کا لالچ لوگوں کو دیتا ہے، بہت زیادہ اعلان کرتا ہے، آخر یہ طے ہوتا ہے کہ کوئی زید کی قبر کی اطلاع دے۔ تو یہاں پر دو طرح کی روایات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ جو طبیب آیا تھا اس کے غلام نے بتایا، یا دوسرا یہ ہے کہ مولا کے صحابہ میں سے ایک نوکر کا غلام جو تھا وہ جناب زید کی قبر کے بارے میں جانتا تھا۔ قبر زید کو کھولا گیا، جناب زید کی لاش کو باہر نکالا گیا، سر جناب زید کا تن سے جدا کیا گیا اور جناب زید کی لاش کو مقام کناسہ پہ لٹکا دیا گیا۔ کتنی دیر لٹکی رہی ہے لاش؟ 3.5 سال۔ 3.5 سال جناب زید کی لاش مقام کناسہ پہ لٹکی ہے۔ خبر امام جعفر صادق کو ملتی ہے، امام جعفر صادق اپنے سر سے امامہ اتارتے ہیں، امامہ اتار کے ریت اپنے سر پہ ڈال کے رو کے کہتے ہیں کربلا کے بعد ہمارا پھر اگلا نقصان، کربلا کے بعد ہمیں پھر برے طریقے سے لوٹا گیا ہے۔ حشام کے مرنے کے بعد اس کا چھوٹا بھائی جب ملعون ولید بن عبد الملک تخت پہ آتا ہے، یہ جناب زید کی لاش کو مقام کناسہ کی سولی سے اتار کے جلانے کا حکم دیتا ہے۔ جناب زید کی لاش کو جلایا جاتا ہے اور ان کی راکھ کو فرات پہ بہا دیا جاتا ہے۔ ہائے بطول تیرے بیٹوں کی قسمت، ہائے فاطمہ تو زہرا تیرے بچوں کا نصیب۔ سید الساجدین کا بیٹا غربت کی حالت میں کوفہ میں تنہا مارا گیا۔ یہاں پر میں مصیبت پڑھتے ہوئے ایک جملہ کہوں گا، کوفہ میں مارے مسلم بھی گئے تھے، لیکن کوفہ والوں نے حیا مسلم کی لاش کا بھی یہ نہ کیا تھا۔ جناب مسلم کی لاش کے پاؤں میں رسی ڈال کے کوفے کے بچے گلیوں میں لے کے پھرتے۔ مسلم کی لاش کو کوفے کی گلیوں میں رسوا کیا گیا تھا، لیکن زید کی لاش کو تو جلا دیا گیا۔ آج ہلا کے قریب جناب زید کا روزہ ہے، کیونکہ یہ لاشیں جلا دی جائیں تو یہ ظالموں کا ظلم ثابت کرنے کے لیے ہے، لیکن معجزہ امامت ہمیشہ زندہ ہوتا ہے۔ جناب یحییٰ بن زید، یہ جناب زید کے بیٹے ہیں، یہ وہاں سے خراسان چلے جاتے ہیں اور پھر مشہد مقدس کے قریب جناب یحییٰ بن زید کا روزہ ہے۔ خداوند متعال جناب زید کے قاتلوں پہ لعنت بھیجے، جناب یحییٰ بن زید کے قاتلوں پہ لعنت بھیجے، ہمیں آل محمد ہر فرد کو سمجھنے کی، ماننے کی صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا۔